السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان انمول شیراز پروگرام انسائٹ ود جمعہ خان صوفی کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پشتون اور پاک افغان تعلقات کے ماہر اور کئی کتابوں کے مصنف جمعہ خان صوفی صاحب۔ سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پشتون نیشنلزم کیا ہے؟ پشتون نیشنلزم کی بنیاد پہلے تو چونکہ اس میں افغانستان بھی آتا ہے، اس میں ہمارے جو پشتون نیشنلسٹ بھی آتے ہیں، تو پشتون نیشنلزم نے ایک طرح کی بدگمانی پیدا کی دو ممالک کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان، پشتونوں کے درمیان، اور یہ جو آج کل حالات دونوں کے درمیان خراب ہے دونوں ملکوں، اسی پشتون نیشنلزم کا شاخسانہ ہے میرے خیال میں۔ اس لیے یہ جو بہت ساری بدگمانیاں اور جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں تاریخ پہ جانا پڑے گا۔ پشتون نیشنلزم اس وقت پیدا ہوا اور یہ ہے 20ویں صدی کا کارنامہ ہے۔ 20ویں صدی سے پہلے اس طرح کی پشتون نیشنلزم نہیں تھی۔ 20ویں صدی میں وہ جو دنیا میں کالونیز تھی، نوآبادیاتی نظام تھا، اس میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے نوآبادیاتی نظام کے خلاف اور وہ استعمار کے خلاف۔ انہوں نے اپنے قوم کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر انہوں نے جدوجہد شروع کی۔ ہندوستان میں بھی ہندوستان کے لوگ جاگ اٹھے تھے، مختلف پارٹیوں میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ بڑی پارٹی کانگریس تھی، اس کے ساتھ بعد میں مسلم لیگ پھیل گئی، کمیونسٹ بھی تھے، اور بھی چھوٹے بڑے مذہبی جماعتیں تھیں۔ ہمارے ہاں ایک پارٹی تھی جو تھی تو کانگریس، کیونکہ وہ کانگریس کے ساتھ چلتی تھی، کانگریس کے پروگرام پہ چلتی تھی، کانگریس کے منشور پہ چلتی تھی، اور جس کا منطقہ نظر صرف ایک ہند تھا، ایک ہندوستان تھا۔ جب ہندوستان آزاد ہو جائے تو اس میں ہمارا صوبہ بھی اس کا ایک حصہ بن جائے۔ دوسری طرف افغانستان تھا۔ افغانستان میں بھی ایک شعور پیدا ہونے والا تھا، اور وہ شعور اس بنیاد پہ تھا کہ افغانستان تھا تو آزاد ملک تھا، تو اپنے لوگوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن وہاں پہ بھی انگریزوں کے خلاف جذبات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن افغانستان بیسیکلی ایک پسماندہ قبائلی معاشرہ تھا۔ وہاں جب ظاہر شاہ کی حکومت آ گئی، ظاہر شاہ، تو انہوں نے بھی پشتون نیشنلزم کی طرف رجوع کیا۔ اگرچہ افغانستان پشتونے کا وطن نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ تھا اور نہ ہے۔ افغانستان ایک ملٹی ایتھنک، جس طرح پاکستان ہے ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، لیکن چونکہ بادشاہت تھی وہاں پہ، وہ بادشاہ خود پشتون تھے، اگرچہ ان کا رہن سہن، زبان سارے فارسی وان تھے، فارسی تھے، اور وہ فارسی احمد شاہ ابدالی کے وقت سے وہ فارسی کا وہ تھا، مسکن رہا ہے۔ بہت بڑے شعراء اس میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ پڑا کہ اپنے ملک کے لیے اور اپنی اس کے لیے ایک وہ پیدا کرے، ایک بنیاد مہیا کرے۔ وہ بنیاد پشتونزم ہو سکتا تھا، تو انہوں نے اس کے لیے تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا، پشتو ادب کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ادھر ہمارے ہاں جو پشتون نیشنلسٹ پارٹی، نیشنلسٹ تو نہیں تھی اس وقت، کیونکہ ایک ہی ہندوستان چاہتی تھی، گاندھی کے نظریات پہ کاربند تھی،
تو وہ جب پاکستان اور ہندوستان جدا ہونے والا تھا تو یہ ان کے ساتھ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. کانگریس نے ان کو چھوڑا لیکن استعمال کرتے رہے اس کو. مسلم لیگ خصوصاً قائد اعظم محمد علی جناح وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے. ان کو کئی دفعہ کہا گیا کہ بھائی آپ پاکستان کو مضبوط کریں, ہمارے ساتھ ہو جائیں. پارٹی آپ کی پارٹی اپنی پارٹی بھی رہے گی, صوبائی حکومت بھی رہے گی, لیکن پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ مدد کیجیے. لیکن یہ نہ مانے اور اس دوران مسئلہ یہ آیا کہ صوبہ سرحد میں جو ابھی خیبر پختونخوا کہلاتا ہے ریفرینڈم ہو جائے کہ یہ جب ہندوستان ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس صوبے کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. انہوں نے ایک ہاف ہارٹیڈ لیگ ایک وہ کیا, یعنی 18 جون کو ان کا باچا خان کا فیصلہ ہوا تھا دہلی میں قائد اعظم محمد علی جناح سے, اور اس نے کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم دیں گے لیکن یہ ہمارا ہاتھ مضبوط کریں اور یہ پاکستان بننے والا. لیکن یہ تھے کانگریس کے ساتھ نتی تھے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ کانگریس یہ واقعاً یہ نئی تبدیلی آنے والی ہے, پارٹیشن ہونے والا ہے. تو انہوں نے 21 جون کو ایک پختون ریاست ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ ایک تیسرا آپشن رکھا کہ ہمیں پختون ریاست کے پر بھی کہ وہ آزاد ہو, اسلامی اقدار کا حامی ہو, ہمیں اجازت دے کہ ہم اس پہ آپشن کریں. یہ تو سارے مسلم لیگ اور انگریز کو وہ ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے نہیں مانا. مسئلہ کانگریس نے یہ استعمال کرتے رہے ان کو, اور کانگریس ان کو پشتونستان نہیں دینا چاہتی تھی. کانگریس اس لیے نہیں دینا چاہتی تھی کہ مسلم لیگ جو وہ اس میں تھی, سہروردی کی زیر قیادت تھی, حسین شہید سہروردی وہ بنگال میں تھی, اور ایک کانگریس کی پارٹی تھی اور وہ جو ہے نا سرد بوس کی رہنمائی میں تھی. ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں یہ ہمیں ڈیوائیڈ کریں, بنگال کو ایک بنگال بنائیں, ایک علیحدہ وطن بنائیں. قائد اعظم نے مان لیا. عطا لیاقت علی نے کہا کہ ہم بہت خوش ہوں گے اگر وہ ایک آزاد ملک رہے اور ہمارے ساتھ تعلقات ان کا دوستانہ رہے. انگریز نے بھی کہا اگر یہ چاہے, لیکن کانگریس نے کہا نہیں, ہم بالکنائزیشن نہیں چاہتے تھے, ہم پارٹیشن چاہیں گے, تقسیم چاہتے ہیں, لیکن ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا چاہتے. یہ نہرو نے لکھ کے دے دیا ماؤنٹ بیٹن سے, یہ ہمارے لیڈر یہ تو ابلیویس تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. تو ان کو یہ دیا گیا کہ یہ تو مسلم لیگ نہیں چاہتی, حالانکہ مسلم لیگ کا اس میں کچھ بھی ہاتھ نہیں تھا. اس مسلم لیگ تو ایک آزاد بنگال کے لیے بھی آمادہ تھی, کانگریس آمادہ نہیں تھا. کانگریس نے کہا کہ ہم بالکنائزیشن یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا نہیں چاہتے اس ملک کو, ہم پارٹیشن چاہتے ہیں, پاکستان چاہتے ہیں, لیکن کسی صوبے کو یہ آزادی نہیں دینا چاہتے, کیونکہ ادھر آسام والے بھی آزادی چاہتے تھے. تو یہ پھنس گئے. پس اس لیے گئے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا اس کا ریفرینڈم کا. پاکستان کے حق میں 51% کچھ زیادہ ووٹ ڈالے گئے, اور وہ جتنا ہلکا تھا اس سے پہلے جو سن 35 میں نہیں سن 46 میں انتخابات ہوئے تھے, اس میں صرف 15% کم ووٹ ڈالے گئے ان کی بائیکاٹ کی وجہ سے. باقی سارے لوگوں نے ووٹ ڈالے اور پاکستان کے حق میں آئے. لیکن یہ چونکہ ہمارے لیڈران صاحبان کانگریس کے اس میں بندھے ہوئے تھے, اور کانگریس
کے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان نہیں چل سکتا، اور یہ اس لیے نہیں چل سکتا کہ اس کی ساری جو ہے نا ہمارا انڈسٹری بھی ہمارے ہندوستان میں ہے، تجارت بھی ہمارے ہندوستان میں ہے، عقل بھی ہمارے ہندوستان میں ہے، ایجوکیشن بھی یہاں پہ، یہ ملک نہیں چلے گا ہمارے ساتھ، پھر ملے گا۔ یہ ہمارے لیڈروں کو ذہن میں ڈالوا دیا گیا تھا۔ حالانکہ جناح صاحب نے آخر دم تک کوشش کی کہ ان کو ساتھ ملائے۔ اچھا، ریفرنڈم کا مسئلہ تو اس طرح حل ہوا کہ وہ پاکستان کے حق میں چلا گیا، لیکن یہ پھر بھی ڈواڈول تھے۔ یہ جو انہوں نے آزاد وطن کے لیے وہ آواز اٹھائی تھی، اس پہ بھی نہیں ٹک سکی، یعنی اس سے بھی پھر بعد میں مکر گئے، لیکن ڈواڈول ہو گئے۔ یہ پتہ نہیں تھا کس طرف ہم جائیں گے۔ مولانا آزاد نے ان کو کہا، اور یہ بچہ خان نے خود اپنی خود نوشتہ اب بیتی میں لکھا ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ مولانا آزاد کانگریس کا بہت بڑا لیڈر تھا، کیرو ہمارا گورنر تھا۔ آپ کو پتہ ہے کینگرو نے پشتونوں کے ساتھ بہت اس کے روابط تھے، بہت پٹھان تھے، کلاسک کتاب بھی لکھی پشتونوں پر۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو چھٹکارا پائیں اس سے۔ اور اس وقت مسلم لیگ بھی تیار تھی کہ اب کانگریس اور یہ متحدہ ایک مخلوط حکومت بنائے صوبے میں۔ یہ نہیں مانے، حتیٰ پاکستان کا وقت آ گیا کہ پاکستان یعنی 14 اگست، اس میں یہ تھا کہ یہ ان کی صوبائی حکومت تھی، ڈاکٹر خان صاحب کی صوبائی حکومت تھی۔ ان کو گورنر نے کہا کہ آپ اگر نہیں مانتے یہ پاکستان یا تو استعفیٰ دے یا پاکستان آپ کو ڈسمس کرے گا، کیونکہ وہ انگریزوں نے کہا کہ ہم اس کو اس حکومت کے رہنے کے نہ قانونی جواز ہے رہنے کے لیے، نہ سیاسی جواز ہے، نہ اخلاقی کی جواز ہے، لیکن ہم اس لیے اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے کہ ہم پہ بلیم نہ آئے کہ یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل اقدام انہوں نے کیا تھا۔ ادھر پاکستان کا وقت جب پہنچ گیا تو انہوں نے بائیکاٹ کیا، یعنی وہ جھنڈا پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے صوبائی حکومت سامنے آنی چاہیے تھی۔ صوبائی حکومت نے پاکستان کی افتتاح کا بائیکاٹ کر دیا، اس میں یہ شامل بھی نہیں ہوئے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں ہماری حکومت بچا کے، تو اب شامل نہیں ہوئے، اب پاکستان کے خلاف تھے، اپنے پاکستان کو جناح صاحب کی باتیں مان گئے۔ جناح صاحب نے پھر مانکی کو بچہ خان کے پیچھے بھی بھجوا دیا، اور وہ اس پیر مانکی کی باتیں نہ مانے، اور کہتے ہیں کہ یہ مجھے یہ لکھ کے دے، یہ لکھ کے دے۔ وہ تو اس نے کہا کہ میں ان کو لکھ دوں، بنگال بھی کل کہے گا، سندھ بھی کہے گا، پنجاب بھی کہے گا مجھے لکھ کے دے۔ یہ باتیں لکھ کے نہیں ہوتی ہیں، یہ تو ایک جنٹل مین ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ بچہ خان نے وہ بھی نہیں مانا، اس کو بھی ٹکرا دیا۔ اور یہ لکھی گئی باتیں، یہ تو خود خان میر ہلالی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، وہ جو توریالے نام ہے وہ پشتو میں اس نے لکھی ہے، اور وہ خدائی خدمتگار تھا، بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ بہت لوگ جو ہے نا کانگریس سے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے، اس میں وہ بھی تھا۔ تو یہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور پھر یہ تو قیوم خان پہ بلیم کرتے ہیں کہ قیوم خان نے نہیں انہیں دیا کہ ہم ملے، جناح صاحب آ جائے اور ہمارے ساتھ مل جائے، نہیں۔ گورنر کننگم تھا جو ڈاکٹر خان صاحب کا دوست تھا اور بچہ خان کا بھی دوست تھا۔ گورنر کننگم نے کہا ان کو کہ آپ بھائی اب استعفیٰ دے دیں، یہ استعفیٰ نہیں دے رہے تھے، آپ اس کو وہ کریں یا ہم ڈسمس کریں گے، وہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو گورنر کننگم نے لکھا اس کو، جناح صاحب کو، جب وہ گورنر جنرل بن گئے تھے، کہ بھائی یہ تو نہیں مانتے، اس کو ڈسمس کریں۔ تو اس نے 1935 کے آئین کے تحت ایک اضافہ اس میں وہ ڈال دیا اور حکومت ڈسمس ہو گئی۔ میرے خیال میں یہ کوئی
18 अगस्त 1947 का वक्त था। और ये तो कहते हैं कि हमें अक्सरियत थी। उन्होंने कहा अक्सरियत नहीं, आप पाकिस्तान मानते नहीं थे, और ये नहीं मान रहे क्योंकि ये पटेल और नेहरू के ज़ेरे, और उन्होंने नेहरू ने और पटेल ने उनको कहा कि आप इस्तीफा न दें, होने दे के आपको डिसमिस कर। ये उन्हीं की अब तो मैंने वो किताबें पढ़ी ली हैं, और वो मैंने वो डायरिया पढ़ ली हैं, वो मैंने वो जो अंग्रेज़ों की डायरियाँ हैं जिसमें गवर्नर की डायरिया, गवर्नर कनिंघम की डायरियाँ, कैरो की डायरियाँ हैं, जिसमें वो जो इंटरनल रेफरेंडम के वक्त जो वो था, उसका नाम क्या था, वो जो एक्टिंग गवर्नर था, उसकी डायरिया मैंने पढ़ ली। उसमें सारा ब्लेम इन पे आता है, और ये आखिर दम तक कांग्रेस के पीछे। अब जब ये नहीं हुआ तो ये उसी मौके पे वापस चले गए जिस मौके पे कैरो ने उनको कहा था कि भाई अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, अपने अलायंसेस खुद करो, अपने फैसले खुद करो। उसको तो इन्होंने निकाल लिया। ये गांधी के पीछे चले गए जना साहब, बादशाह खान, नेहरू के पीछे चले गए, वो तकरीबन उस वक्त हुकूमत वो चला रहा था। तो अंग्रेज़ मजबूर हुआ और उसने कैरो को हिंदुस्तान वापस बुलाया। तो इन्होंने कैरो की बात में नहीं मानी, जना की बात नहीं मानी। खुद कांग्रेस के लीडर थे उस वक्त, नहीं उसने कांग्रेस लीडरशिप से उतर गए थे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये मुसलमानों की बात नहीं मान रहे थे, और ना अंग्रेज़ की जो पश्तूनों का खैरख्वाह था उसकी बात मान रहे थे। ये अलग बात है कि जब वो 1964 में बादशाह खान लंदन इलाज की गरज से गया तो वो उसी कैरो के घर में ठहरा था। उसको पता था कि मैंने गलती की, लेकिन किताब में फिर भी वही पुराने डगर पे उसने किताब में ये जिक्र किया है कि वो मुस्लिम लीग बने, वो मुस्लिम लीग नहीं था। उसने लिखा है कि ये बड़े लीडर हैं, मुस्लिम लीग में इतने बड़े लीडर नहीं है, लेकिन वो उसने डॉक्टर खान साहब की बहुत तारीफ की है कि he was the most कुछ इस तरह most forward looking and excellent leader of the Congress party। डॉक्टर खान साहब के बारे में बहुत अच्छी बातें उसने लिखी है, लेकिन ये उनकी बात नहीं मान रहे थे। बाद में ये हो गए, जब पाकिस्तान बन गया तो ये डमाडोल थी, मानते हैं नहीं मानते, क्या नाम है वो पश्तूनिस्तान है, आज़ाद होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि पश्तूनिस्तान का वो जब सन 48 में ये बादशाह खान चले गए उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या इंसाइज असेंबली में, तो उसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान, हम पश्तूनिस्तान को पाकिस्तान के अंदर सूबे का नाम चाहते हैं। हालांकि उससे पहले 2-3 दफ़ा इनकी हुकूमतें आई थी, न सूबे का नाम ये तब्दील करना चाहते थे, न कबाइल को अपने साथ मिलाना चाहते थे। वही कांग्रेस के पीछे दो चिल्ले बने हुए थे, उस वक्त न नाम था। उधर अफगानिस्तान में भी जिस तरह मैंने कहा, अफगानिस्तान में एक मूवमेंट चलनी शुरू हो गई, और मूवमेंट सिर्फ वो जो थोड़े बहुत इंटेलेक्चुअल थे उनमें थे, और जो उनमें शुरू हो गई कि हम पख्तूनिस्तान होना चाहिए, इन पश्तूनों का को लिए अलहदा रियासत देना चाहिए या अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ उनको तो पता है कि ये पश्तून इलाके अक्सरियत में थे, उनको पता था कि पश्तून इलाके ज़्यादा फॉरवर्ड थे, प्रोग्रेसिव थे, वो उनको नहीं संभालता है। वो तो कबायली पश्तूनों पे हुकूमत कर रहे थे, और जो एथनिक सोसाइटी के दूसरों पे ताजिक को हज़ारा, वो तो बेचारे उस वक्त पिसे हुए थे। तो ये जो है ना, ये किस्सा हो गया। उसके बाद पश्तूनिस्तान का मसला उन्होंने उठाया, काबल ने। सन 49 में उनकी जो पार्लियामेंट है, उन्होंने
قرارداد پاس کی. انہوں نے کہا کہ ہم 31 اگست کو ہر سال پشتونستان کا جشن منائیں گے. قبائل میں ان کے کچھ بہی خواہ تھے، اس میں ہیپی فقیر کو اپنے ساتھ ملایا، اس کو مرکزی پشتونستان کا صدر بنایا. یہ قبائلی علاقے جو ہم فاٹا کہتے تھے اس کو آزاد پشتونستان کا نام دیتے تھے. ہمیں محکوم پختونستان کہتے تھے. اب وہ انہوں نے کچھ لوگ بلائے جس میں ایوب خان اچکزئی اس کے ساتھی کے آپ معروف میں اڈا بنایا اور پاکستان کے خلاف اور پشتونستان کے حق میں وہ بنائے. یہ ایک ملغوبہ بنتا جا رہا تھا جو بیچ میں کانگریس تھی وہ ان کو استعمال کرتا رہا، افغانستان کو بھی استعمال کرتا رہا اور مدد بھی دیتا تھا فائنینشل. خود ہاتھ انہوں نے کڑے کیے، خود تو وہ پاکستان کو مانتا تھا، خود وہ پشتونستان کے بارے میں نہیں تھا، لیکن ان کو استعمال کرتا تھا. آخر دم تک وہ کرتا رہا، کیونکہ سن 46 میں اگست 46 میں جب ان کا جشن ہو رہا تھا تو اس وقت باچا خان خفیہ طور پہ گیا تھا وہاں پہ افغانستان. ان سے کیا باتیں ہوئی اس پہ انگریزوں نے بہت تبصرے کیے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اس سے پہلے ایک UNI کا نمائندہ تھا جو صوبے میں اسپیکر بھی رہا تھا، وہ کیا نام ہے وہ اس کا نام میں بھول گیا، وہ چلا گیا تھا. تو ان کے ساتھ ہپنابک پاکستان بننے کے اس پہ شروع ہوئی تھی افغانستان کے ساتھ یہاں کی، اور ان کی بھی شروع ہوئی تھی. تو یہ ایک ملغوبہ بن گیا ہندوستان افغانستان، اور یہ جو چونکہ وہ ہو گئے پاکستان کے اس کے مخالف ہو گئے، تو اس لیے بعد میں یہ ہوا کہ پشتونوں کا جو پاکستان بن گیا وہ تو ایک نظریے کی بنیاد پہ بن گیا. اور وہ نظریہ یہ تھا کہ مسلمان ایک طرف اور ہندو دوسری طرف اور دو الگ الگ قومیں ہیں. تو ان کا نظریہ جو پاکستان نے ڈیولپ کیا وہ بھی ڈیفیکٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے اس طرف ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی کہ بھائی ادھر یہ لوگ ہیں، اس پہ افغانستان ہے، افغانستان کا یہ بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ جو خود پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان انہوں نے اپنے بیانیے میں، اور جو اس میں نے بہت سی کتابیں لکھی اس بارے میں، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پشتونوں کی اصل سرزمین افغانستان ہے. پشتون ثقافت، پشتون ادب، پشتون شاعری وہاں سے اٹھی ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہے، بالکل جھوٹ. حالانکہ پشتون ثقافت اور وہ شاعر، وہ جو بڑے بڑے لکھاری ہیں، وہ تو پاکستانی علاقے میں تھے. خوشحال خٹک کو دے، رحمان بابا کو دے، حمید مومن کو دے، ارزانی کو دیکھیں، وہ ارمر جو پہلا لکھنے والا ہے کیا نام ہے، پیر روخان کو دے کے، اخند درویزہ کو دے کے، وہ سارے ادھر ہیں. ادھر جو ہے انہوں نے پٹا خزانہ نکال دیا. پٹا خزانہ ایک جعلی کتاب ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ دنیا مانتی ہے، نہ دنیا جہان کا علم اس کے مانتا ہے، نہ اس علاقے پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو انسائکلوپیڈیا لکھی گئی ہیں، جو وہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو وہ ہے کہ کمیر کروڑ ہے شاعر ہے، یا شہاب الدین محمد غوری ہے. وہ تاجک تھے، وہ پشتون نہیں تھے اصل میں.